International Islamic Research Center. مرزائی یہ صرف نبی کا گستاخ نہیں ہے، صرف اس نے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، بلکہ یہ تمام انبیاء کا بھی گستاخ ہے، نبی آخر الزمان کا بھی گستاخ ہے، اور اللہ کی ذات کا بھی گستاخ ہے۔ غور کیجئے، اللہ کی ذات کا بھی گستاخ ہے۔ ذرا جاگ کے بیٹھئے اور میری آخری معروضات ان پہ توجہ فرمائیے گا کہ مرزائی کے ہاں اللہ کا تعارف کیا ہے، مرزے کے ہاں اللہ کی پہچان کیا ہے؟ وہ مرزا جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اختلاف ہے، حتیٰ کہ آپ کی جو ڈائری ہے نا مسلمانوں کی جو جنتری، اس میں 12 مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، 6 مہینے۔ ان مرزائیوں کی جنتری بھی الگ ہے، ڈائری بھی الگ ہے۔ ان کے مہینے پتہ کیا ہے؟ احمدیہ ڈائری یومیہ، یہ ایک چھپی ہوئی ہے۔ ان کے مہینوں کے نام ہے صلح پہلا، صلح دوسرا، تبلیغ تیسرا، امانہ چوتھا، شہادت پانچواں، ہجرت چھٹا، احسان ساتواں، وفا آٹھواں، ظہور نوواں، تبوک 10واں، اخاء 11واں، نبوت اور 12واں فتح۔ ان کے یہ 12 مہینے ہیں رانا صاحب کے بھائیوں کے۔ حضرات گرامی غور کیجئے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، صرف اسی پہ مرزائی کے اختلاف نہیں، یہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں، اور مرزائی کے ہاں اللہ کا تصور کیا ہے؟ آئیے غور فرمائیے۔ مرزے کو کشف ہوا، مرزے کو کیا ہوا؟ کشف۔ اسلامی قربانی صفحہ نمبر 34، یہ کتاب کا نام ہے، صفحہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ مرزے کو کشف ہوا۔ کشف کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی حضرت مسیح موعود نے ایک بار اپنی یہ حالت ظاہر فرمائی، گویا کہ آپ عورت ہیں۔ جاگنا، توجہ فرمانا۔ مرزائی آپ کو ٹکر جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا قصور کیا ہے؟ پھر جس کو پتہ نہیں ہوتا وہ کہتے باقی آپ تو ہمارے بھائی ہیں۔ جس نے پڑھا نہیں ہوتا وہ یہی کہتا ہے آپ کا قصور کوئی نہیں ہے، ویسے کئی مولوی تتے ہوئے پھرتے ہیں جذباتی۔ غور کیجئے، میں ان کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھوں۔ کہتے ہیں جی حضرت مرزے کو کشف ہوا۔ کشف خواب کی بات بھی نہیں، بھی بندہ کہہ لے جھوٹا۔ یہ کشف کیا ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے سارے پردے کھل جائیں اور کام ہو جائے۔ مرزے کو کشف ہوا۔ کشف میں کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی گویا کہ آپ عورت ہیں۔ مرزا کیا ہے؟ گویا کہ آپ عورت ہیں، اور نعوذ باللہ اگر ان کا کفر اور دجل ظاہر کرنا مقصود نہ ہوتا میں کبھی یہ الفاظ نہ بولتا۔ کہتے ہیں، اور مرزا کہتا ہے گویا کہ میں عورت ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اظہار رجولیت فرمایا۔ سارے ایک باری بول چھڑو تسی، نعوذ باللہ من ذالک، میرے ساتھ وہی عمل کیا جو ایک خامد اپنی بیوی سے کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اگلی سنیے، کہتے ہیں پھر میں حاملہ ہو گیا اور مجھ سے میں ہی پیدا ہو گیا، مجھ سے پھر میں پیدا ہو گیا۔ اسلامی قربانی مجھے بتلائیے جس کا یہ عقیدہ ہو، جس مرتد کا، دجال کا، بے ایمان کا، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے؟ رانا صاحب کا ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی اعتراض نہیں نہ وہ صاحب منیا، کوئی رانا غصہ نہ کر جاوے آج۔ حضرات گرامی غور کیجئے، دوسری بات، قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ یہ تو اس نے کہا نا، مرزے نے کہا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا
متخذ صاحبۃ ولا ولدا. ہمارا رب بڑا ہی بلند ہے، اس کی عظمت بڑی بلند ہے. متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کی بیوی ہے. اور مرزے جی تجھے بیوی بننے کا اتنا ہی شوق ہے، کسی تگڑے بندے دی بن. تو اللہ تبارک و تعالی اس کی شان میں گستاخی کیوں کرتا ہے؟ بے ایمان آدمی غور کیجئے. اللہ تبارک و تعالی کے متعلق دوسرا عقیدہ مرزے کا. مرزا کہتا ہے کہ اچانک مجھے آواز آئی، مجھے آواز آئی. کتاب کا نام البشرا، صفحہ نمبر 79 اور جلد نمبر 2 ہے. میں الزامات لگانے کا عادی اور قائل نہیں ہوں کہ صرف گالیاں دے کے میں ممبر سے نیچے اتر جاؤں. میں الحمدللہ مدلل گفتگو اور بات کر رہا ہوں، اپنی بات کو دلیل سے ثابت بھی کر رہا ہوں. کتاب کا نام البشرا ہے. اس میں مرزا کیا کہتا ہے؟ مرزا کہتا ہے کہ مجھے آواز آئی کہ میں رسول کے ساتھ ہوں، اچانک ہوں گا، اور مجھے یہ آواز آئی کہ میں خطا کروں گا اور بھلائی کروں گا. لفظ سن. مرزا کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے آواز دی، میں رسول کے ساتھ ہوں. رسول سے مراد کون ہے؟ مرزا خود. مرزا خود. کئی بھائی کہتے ہیں جی اس نے اپنے آپ کو کہیں رسول اور نبی نہیں کہا. کہتا ہے میں رسول کے ساتھ ہوں، یعنی تیرے ساتھ ہوں. میں خطا کروں گا اور بھلائی کروں گا. اب غور کیجئے، وہ کن کا رب ہو سکتا ہے جو خطا کرے اور بھلائی کرے؟ مسلمان کا رب نہیں ہے جس سے خطا ہو. مسلمان کے رب سے خطا نہیں ہو سکتی، غلطی نہیں ہو سکتی. رب کیا فرماتا ہے؟ رب ذوالجلال نے تو فرمایا، قرآن کا اعلان ہے، لا یضل ربی ولا ینسا. میرا رب نہ بھول سکتا ہے نہ میرا رب بھٹک سکتا ہے. اور کہیں قرآن نے کہا وما کان ربک نسیا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب بھولنے والا نہیں. دو حوالے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق گستاخی. اور تیسرے حوالے پہ غور کریں، یہ ہے کتاب زمیمہ حقیقت الوحی. کتاب کا نام زمیمہ حقیقت الوحی، صفحہ نمبر 86. اس میں مرزا کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو یہ کہتے ہوئے سنا. اللہ نے مجھے کہا انما امرک اذا اردت شیئا ان یقول له کن فیکون. انما امرک، اے مرزے تیرا امر یہ ہے، تیری طاقت یہ ہے، تیرا حکم یہ ہے، اذا اردت شیئا، جب بھی تو کسی چیز کا ارادہ کرے تو کہنا کن ہو جا تو وہ ہو جائے گی. یہ شان کس کی ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے. لے کون رہا ہے؟ چھیننے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ مرزا. چوتھے حوالے پہ غور کرنا. یہ حوالہ آئینہ کمالات، صفحہ نمبر 565. مرزا کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں. کون کہتا ہے؟ مرزا. نعوذ باللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں. کہتا ہے میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں. یہ مرزا کہتا ہے. میری بات ختم ہے. مرزا کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا میں خدا ہوں، میں نے یقین کر لیا میں وہی ہوں. آئینہ کمالات، صفحہ نمبر 565. ابھی تک آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف ختم نبوت کا ڈاکو ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے، مرزا تمام انبیاء کا بھی گستاخ ہے، میرے پیغمبر کا بھی گستاخ ہے، ختم نبوت پہ ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں. حتیٰ کہ یہ نبی نہیں اپنے آپ کو خدا بنانے کی کوشش بھی کرتا رہا. یہ لعین، ملعون اور زندیق. اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور پروانے، ختم نبوت کے یہ پروانے، اور مولانا ثناء اللہ مرسی رحمہ اللہ کے شہر کے یہ باسی اور فاتح قادیان کے یہ وارث انشاءاللہ تعالی جب تلک زندہ رہیں گے امت کو مرزے کے دجل سے آگاہ کرتے رہیں گے، کفر سے آگاہ کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالی قیامت کی دیواروں تک اس ملک میں تحفظ ختم نبوت کے لیے جو قانون بن چکا ہے وہ قائم رہے گا، وہ دائم رہے گا. ختم نبوت کی جو خے ہے یہ تو دور کی بات ہے، کوئی اس کے نقطے میں بھی ترمیم نہیں کر سکے گا. انشاءاللہ تو کہہ دیں
انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت پہ زندہ رکھے، عقیدہ ختم نبوت پہ موت عطا فرمائے۔ اس سے خوبصورت موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ آمین ثم آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔